سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کا 18 چیپٹر کی 11 آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنی پلیز بائبلز کھول لیجئے گا۔ یوحنا عرف کا مکاشفہ 18 کی 11 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اور دنیا کے سوداگر اس کے لیے روئیں گے اور ماتم کریں گے، کیونکہ اب کوئی ان کا مال نہیں خریدنے کا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ دنیا کے سوداگر یا مرچنٹس یوحنا کو ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کا مال خریدنے والا کوئی نہیں رہا، کیونکہ بابل ان کے بڑے خریداروں میں سے تھا، اور تجارت یا ٹریڈ کے لیے بابل جو تھا وہ بڑا مشہور تھا۔ دنیاوی مال بری چیز نہیں ہے، مگر اس کی جو ابنڈنس ہے یا بہتات جو ہے انسان کو بت پرست بنا دیتی ہے، کیونکہ لوگوں کا دھیان پیسہ جمع کرنے اور چیزیں اکٹھی کرنے پر لگ جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں وہ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ خدا ان کے بت توڑ ڈالے گا اور ان کی عدالت کرے گا۔ ضرور یہ ایزیکیل چیپٹر 27 ورس 27 جو ہے اس کو دیکھیں کہ حزقیل اور اس کا 27 چیپٹر اور اس کی 27 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور آپ بھی پلیز ضرور یہ پڑھیں اور اس کے اپنے بائبلز میں نشان لگائیں۔ حزقیل 27 کی 27 میں لکھا ہے، تیرا مال اور اسباب اور تیری اجناس تجارت اور تیرے اہل جہاز، ورنہ خدا تیرے رکھنا بندی کرنے والے اور تیرے کاروبار کے گم شدے اور سب جنگی مرد جو تجھ میں ہیں، اس تمام جماعت کے ساتھ جو تجھ میں ہے، تیری تباہی کے دن سمندر کے وسط میں گریں گے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اور بھی بہت سی ورسز ہیں۔ سوداگر لودیکیا کی کلیسیا کی مانند ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا نا، 7 کلیسیاؤں میں سے لودیکیا کی کلیسیا کی مانند ہے، جن کو خداوند نے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو کہا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ہم نے اسٹڈی میں بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ محتاج، کمبخت، خوار، غریب، اندھے اور ننگے ہیں۔ دیکھیں، یہ پرووربس کہوفتہ یا امثال جو ہے اس کا چیپٹر 3 اور 13 سے 18 آیت ہمیں بتاتی ہیں، یعنی پرووربس چیپٹر 3 ورس 13 to 18 آپ ضرور پڑھیے گا۔ جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ خوشحال شخص جو ہے کون ہے۔ اس میں پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے، نہ کہ یہ لوگ۔ یہاں آیت جو ہے یہ 11ویں یہ اینڈ پہ پہنچی ہے۔ آئیں اب ہم دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کی 18 کی 12 آیت پڑھیں گے، اور یہاں یہ لکھا ہے، اور وہ مال یہ ہے، سونا، چاندی، جوہر، موتی اور مہین کتانی اور ارغوانی اور ریشمی اور کرمزی کپڑے اور ہر طرح کی خوشبودار لکڑی اور ہاتھی دانت کی طرح کی چیزیں اور نہایت بیش قیمت لکڑی جو خوشبودار سندل وغیرہ، اور پیتل اور لوہے اور سنگ مرمر کی طرح طرح کی چیزیں، یعنی بہت لمبی ڈیٹیل ہوگی، لیکن یہاں یوحنا ہمیں مکاشفہ 18 کی 12 میں بتا رہا ہے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ یہ جو پیسج ہے یہ اکنامک یا معاشی اور پولیٹیکل زوال کو جو آخری ٹائم بابل کے ریزیڈنس جو ہیں، رہائشی جو ہیں، ان پر آئے گی،
بیان کرتا ہے. جو ان کے رہائشی ہیں ان پر یہ آفتیں آئیں گی. اس آیت میں ایک جو 14 مین چیزوں کی لسٹ ہم نے دیکھی ہے کہ یہ بتائی گئی ہے جو کہ بابل کے رہنے والوں کے لائف سٹائل کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ وہ کتنے امیر لوگ تھے. ان کو پرواہ ہی نہیں تھی کون سا خدا, اور وہ اتنے امیر لوگ ہیں جو ان کو اپنے خزانوں میں رکھتے ہیں. ہاللیلویا. نہ صرف یہ بلکہ رنگدار چوگے اور اپنی جو بلڈنگز میں یہ سب قیمتی ساز و سامان استعمال میں لاتے تھے, جو لاتے ہیں. اور آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ جو کہ باہر کے ممالک سے امپورٹ کیا جاتا ہے. جیسا کہ سلمان بادشاہ کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی سلاطین اس کا 10 چیپٹر 22 سے 29 آیات جو ہیں جب ہم پڑھتے ہیں, سو فرسٹ کنگز چیپٹر 10 ورس 20 سے 29, یعنی پہلے راجے 10 کی 22 سے 29 ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے امپورٹ کرتا تھا. سو مزید اس کے اور ریفرنسز آپ لکھ لیں. پہلی سلاطین فرسٹ کنگز چیپٹر 22 ورس 39. سو پہلے راجے یا پہلے سلاطین کنگز فرسٹ کنگز چیپٹر 22 ورس 39. سو اخیب بادشاہ کے گھر کے تعلق سے یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی ہیں. اور ایک اور ریفرنس ہے زبور, سامز, بھجن 45 کی 8 میں, اور ایمس چیپٹر 3 ورس 15, آموز 3 کی 15 میں ان جگہوں اور گھروں کا ذکر کیا ہے جن کو خدا تباہ کرے گا, برباد کرے گا. ایک امپورٹنٹ ورس یہ جو ہے ریولیشن 18 کی 19 سے 20 میں ہم بادشاہوں, سوداگروں یا مرچنٹس اور سمندری ملاح اور بابل پر افسوس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ ساری ایک آگے اس کے بارے میں 9 سے 20 آیات میں ذکر ہے. جبکہ بابل کا جو ریلیجس سسٹم کو ہم نے ریولیشن چیپٹر 17 مکاشہ 17 میں تباہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا. حزقیل 26 کی 15 سے 21, ایزیکیل چیپٹر 26 ورس 15 to 21 میں یہی حال اور افسوس ہم سور یعنی ٹائر کے لیے بھی دیکھتے ہیں. نوحہ جو ہے یہ سور کے بادشاہ جو ٹائر ہے اس کے لیے بھی دیکھتے ہیں. سو یہاں آیت 12 بھی اینڈ پہ پہنچی. سو آئے اب ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر 18 ورس 13 میں پڑھتے ہیں, مکاشفہ 18 کی 13 میں. اور دار چینی اور مسالہ, عود اور عطر اور لبان اور میں اور تیل اور میدا اور گیہوں اور مویشی اور بکریاں اور گھوڑے اور گاڑیاں اور غلام اور آدمیوں کی جانیں خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ٹھہری رہے. یہ پچھلی آیات میں دی گئی لسٹ اور مزید 14 آیات تک یہ لسٹ بیان کی جا رہی ہے. سو یہ سب چیزیں بیان کرتی ہیں کہ بابل کے لوگ تباہی سے پہلے واقعی ہی کتنے خوشحال اور امیر تھے. سو امثال پرووربس کو ہفتہ 7 کی 17 میں, امثال 7 کی 17 میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے بستر کو مور اور عود اور دار چینی سے معطر کیا. یہ مسالہ جات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں مسا یعنی ہولی تیل یعنی مسا کیے ہوئے تیل میں بھی استعمال ہوتے تھے. اس کا ریفرنس بھی آپ نوٹ کر لیں. خروج ایکسیڈس چیپٹر 30 ورس 23 سے 25, خروج 30 کی 23 سے 25. یہ جو ہے یہ آرمینیا میں جو پودے پلانٹ اگتے ہیں
انڈیا اور آرمینیا میں جو پودے اور پلانٹ اگتے ہیں ان سے حاصل کیا جاتا ہے، اور ان کو مختلف میڈیسن اور گفٹس کے طور پر بھی دیے جاتے ہیں، جیسا کہ وائز مین یعنی جو مجوسی آئے تھے خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے اس گھر میں آئے تھے جہاں خداوند یسوع مسیح جب 1.5 اور 2.25 سال کا تھا، تو انہوں نے بھی سونا، لبان اور مر جو ہے وہ خداوند یسوع کو پیش کیا تھا۔ یہ میں جو ہے یہ بیوریج کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، آئل کے بہت سے استعمال ہوتے ہیں جلانے کے لیے، کھانے کے لیے۔ سو یہ ایک ڈیٹیلز ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کتنے افراد سے کتنا یہ بائبل میں ہر چیز موجود ہے۔ سو یہاں 13ویں آیت بھی تمام ہوئی، آئیں ہم پڑھیں گے دا بک آف ریولیشن، یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 18-14 نے لکھا ہے، اب تیرے دل پسند میوے تیرے پاس سے دور ہو گئے اور سب لذیذ اور تحفہ چیزیں تجھ سے جاتی رہیں، اب وہ ہرگز ہاتھ نہ آئیں گی۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ٹھہری رہے۔ بابل کے رہنے والوں کو ہر چیز بہتات سے حاصل تھی، لیکن انہوں نے بہت بڑی غلطی یا مسٹیک کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ چیزیں ان کے سولز کو یا پران کو یا جانوں کو خوشی اور تسلی دے سکتی ہیں۔ عزیزو، صرف خدا ہی ان کی اور کسی کی جو سول پران کو تسلی یا سیٹسفائی کر سکتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے بھی ایک سٹوری امیر آدمی اور لازر کی ایک تمثیل پیرابل میں بتائی، جو کہ ایک کامیاب فارمر تھا۔ ایک امیر آدمی کے متعلق وہ تو لوکا 16 میں ہے، لیکن یہ جس کا ایک فارمر تھا، ایک کسان تھا، جس نے ایک بڑے بول بولے تھے، میں اس کا ذکر یہاں کرنا چاہوں گا۔ یہ لوکا 12:16-20 میں جو ایک کامیاب فارمر تھا، اس نے کہا تھا میں تو بڑے بڑے اسٹوروں میں یہ رکھ لوں گا اور کہوں گا اپنی جان کو کھا پی۔ تو خدا نے کہا تجھے کیا پتا آج ہی تیرا آخری دن ہے۔ سو اسی طریقے سے ہم کل کے بارے میں گھمنڈ نہ کریں۔ دیکھیں یعقوب جیمز اور اس کا جیمز چیپٹر 4 اور ورس جو ہے اس کی 13 سے 16 یہ ضروری ہے تاکہ ہماری نصیحت کے لیے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کا خط ہے اور اس کا 4 چیپٹر کی 13 سے 16 آیات میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اور یہاں لکھا ہے، تم جو کہتے ہو کہ ہم آج یا کل جو ہے کیا کریں گے، تم جو کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے، مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو۔ ایسا فخر برا ہے، بس جو کوئی بھلا کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ سو عزیزو، یہ ہمارے لیے آج نصیحت ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہمارے پاس یہ خزانے چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ہمارا دل صرف خدا کے علاوہ کسی اور چیز پہ نہ لگے۔ کلسیوں 3:2 میں ایک بڑا زبردست بیان ہے جو میں چاہوں گا کہ کلسیوں 3:2 آپ کے سامنے بھی پڑھ دوں، اور یہاں یہ لکھا ہے کلسیوں 3:2 میں
کیا لکھا ہے؟ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے. دیکھیں یہ ایک خدا ان کا کلام ہمیں آج بتا رہا ہے. یہی بڑی غلطی بابل نے بھی کی تھی. اور اگر آدمی اپنی لکھا ہوا ہے کہ ساری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ. ہمارا جو ہے وہ دھیان آسمان پہ ہونا چاہیے، جو کہ اس بابل نے نہیں کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آسمان کی چیزوں کی طرف دھیان کرتے ہیں اور ان کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں جہاں یسوع ہے اور باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے. عزیزو یہاں آیت جو ہے یہ 14 بھی اینڈ پہ پہنچی اور 15ویں آیت ہم دیکھتے ہیں اور یہاں لکھا ہے مکاشفہ 18:15، ان چیزوں کے سوداگر جو اس کے سبب سے مالدار بن گئے تھے اس کے عذاب کے خوف سے دور کھڑے ہوئے روئیں گے اور غم کریں گے. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ٹھہری رہے. سوداگروں نے کسبی کی عیش و عشرت کی وجہ سے بہت پیسہ کمایا اور اس کی وجہ سے وہ امیر بھی ہو گئے تھے یہ سوداگر. ریولیشن چیپٹر 18 اور اس کی 3 اور 11 آیت میں آپ ضرور پڑھ لیجئے گا. اور اب وہ دور کھڑے ہو کر اس پر نہیں رو رہے اور ماتم کر رہے بلکہ اپنے نقصان پر رو رہے ہیں جو ان کے کاروبار کو بابل کی تباہی سے ہوا ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 47 باب اور 15 آیت، یسایہ چیپٹر 47 ورس 15 میں. مکاشفہ جو ہے ریولیشن چیپٹر 18 ورس 16 اب ہم پڑھیں گے. مکاشفہ 18:16 میں کیا لکھا ہے؟ اور کہیں گے افسوس افسوس. یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بزنس مینوں کی، مرچنٹس کی. اور کہیں گے افسوس افسوس وہ بڑا شہر جو مہین کتانی اور ارغوانی اور کرمزی کپڑے پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھا. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ٹھہری رہے. یہ بڑا شہر بابل جب گر پڑا تو سوداگر مرچنٹ اس پر افسوس کرنے لگے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 14 کی 4 آیت، عزائیہ چیپٹر 14 ورس 4، ریولیشن چیپٹر 18 ورس 2 میں بھی اس کا بیان ہے. کیونکہ کسی وقت اس شہر کا نام گولڈن سٹی تھا. واہ واہ، گولڈن سٹی کے نام سے تھا. یعنی نبوکت نظر بادشاہ کے خواب میں وہ سونے کا سر تھا جو کہ ڈینیل چیپٹر 2 ورس 36 سے 38 میں یہ دیکھا گیا. یہ جو خواب دیکھا تھا اور ڈینیل نے اس کی تعبیر کی تھی، اس کو سونے کا سر بھی کہا گیا، یعنی گولڈن سٹی. کسبی نے وہی کپڑے پہن رکھے ہیں. کون سے؟ ریولیشن یا مکاشفہ 17:4 میں جو بیان کیے گئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھر تھوڑا سا پیچھے دہرا لیں. کون سے کپڑے پہنے ہیں؟ 17:4 میں کیا لکھا ہے؟ یہ عورت ارغوانی کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جوہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا. وہی ڈریس جو ہے یہ کسبی یا بابل کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کا ٹائٹل بھی وہی ہے جو ہم نے 17:18 میں بیان کیا گیا ہے. عزیزو یہاں 18 آیت بھی اینڈ پہ پہنچی. آئیں اب ہم دا بک آف ریولیشن مکاشفہ 18:17 آیت جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. مکاشفہ 18:17 میں گھڑی ہی بھر میں اس کی اتنی بڑی دولت برباد ہوگی اور وہ سب نا خدا اور جہاز کے سب مسافر اور ملا اور جتنے سمندر کا
کام کرتے ہیں. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. یہ سوداگر مرچنٹس وہی نوحہ اور ماتم کرتے ہیں جو بادشاہوں نے بھی کیا. ریولیشن چیپٹر 18 ورس 10 میں اس کا ذکر آلریڈی ہم نے پڑھ چکا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے گا کیونکہ سب کچھ فنا ہو گیا اور ویران ہو گیا. ریولیشن مکاشفہ 18 کی 19 میں اس کا بیان موجود ہے جو ہم مزید آگے دیکھ سکیں گے. تباہی ایسی ہوگی کہ اب تک دوبارہ آباد یہ نہ ہو سکے گا. ہسٹری بتاتی ہے کہ بابل کئی بار جیسے ہم پیچھے ذکر کر گئے ہیں مختلف اوقات میں مختلف حاکموں کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا، مگر اب مکمل تباہی جو ہے وہ بابل کی نظر آ رہی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ یسایہ، یرمیہ اور یوحنا نے اس تباہی کے متعلق جو تصویر یا پکچر دکھائی گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اچانک اور بھیانک ہوگی. یسایہ چیپٹر 13 ورس 19 and 20. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 13 چیپٹر 19 اور 20 آیت میں ہے. پھر یسایہ چیپٹر 21 ورس 9 to 10. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 21 چیپٹر 9 اور 10 آیت. جرمایہ چیپٹر 50 ورس 13 26 39 and 40. یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 50 چیپٹر 13 26 39 اور 40 آیت میں ہے. جرمایہ چیپٹر 51 ورس 26 29 43 58 61 62. یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 51 چیپٹر 26 آیت 29 آیت 43 آیت 58 آیت 61 آیت اور 62 آیات. سو ریولیشن چیپٹر 17 ورس 16 یعنی مکاشفہ 17 کی 16. ریولیشن چیپٹر 18 ورس 2 8 to 10 17 to 19 and 21. سو مکاشفہ 18 کی دوسری آیت 8 سے 10 آیت 17 سے 19 اور 21 آیت. اور ریولیشن چیپٹر 19 ورس 3 مکاشفہ 19 کی 3 میں یہ ریفرنسز ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں تمام ملاح اور جہازوں پر کام کرنے والے اس کی تباہی پر کیا ہوں گے؟ ماتم کریں گے. یسایہ چیپٹر 23 ورس 14. یسایہ 23 کی 14. ایزیکیل چیپٹر 27 ورس 27 سے 36. حزقیل اس کا 27 چیپٹر اور اس کی 27 سے 36 آیات میں ہم دیکھتے ہیں. سو یہاں جو ہے یہ 17 یا 17 آیت مکاشفہ 18 کی 17 آیت ختم ہوئی. سو آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ 18 کی 18 اور 19 آیت چونکہ ان کا لنک ہے، سو ہم اس کو دیکھتے ہیں نیکسٹ اسٹڈی میں، جیسا کہ ہم اس کو آگے اسٹڈی کریں گے. سو خداوند آپ کو برکت دے. جے مسیح.